محترم جناب محمد فرحان صاحب کراچی، السلام علیکم۔ آپ کا اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کیا قبر میں نالین شریف اور مردے کے کان میں اذان دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، نالین شریف سے اگر آپ کی مراد یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کا جو نقش آج کل عام بازار میں ملتا ہے، یہ اگر قبر میں رکھ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ ذہن میں ہے آپ کے کہ شجرہ شریف یا دعا یا عہد نامہ یا نالین شریف جو ہے میت کے دہنی جانب قبر میں ایک محراب کھود کر اور اس میں اس کو رکھ دیا جائے۔ میت پر کوئی عبارت جیسے کہ عہد نامہ ہے یا قرآنی کوئی آیت ہے یا نالین ہے، ان کو اس لیے نہ رکھا جائے، اور علماء نے منع کیا کہ میت کے سڑنے کے بعد میں بے ادبی ہوگی، جب وہ میت سے علیحدہ ہوگا تو انشاءاللہ صاحب قبر کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ مردے کے کان میں اذان دینے کا ثبوت تو نہیں، البتہ میت کو دفنانے کے بعد میں قبر میں اذان دینے کا ثبوت ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ جو فقہائے احناف میں سے ایک مشہور عالم اور مفتی کہلاتے ہیں، انہوں نے فتاوی شامی میں نماز کے علاوہ کئی جگہ اذان دینے کو جائز لکھا۔ مثلا بچے کی پیدائش کے وقت میں اس کے دہنے کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، جب طوفان آ جائے تو اذان کہی جائے کہ اس کی برکت سے طوفان ٹھہر جائے، اسی طرح آندھی آ جائے تو اذان کہی جائے، تعاون ایسا متعدی قسم کا کوئی مرض اگر پیدا ہو جائے تو اذان کہی جائے، گھوڑا اگر شریر ہو جائے، کاٹنے لگ جائے تو اس کے کان میں اذان کہی جائے، کوئی آدمی بہت زیادہ غم میں مبتلا ہو، کوئی ایسا غم اسے لاحق ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ بے چین ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جائے۔ وہیں علامہ ابن عابدین شامی نے میت کو قبر میں اتارنے پر بھی اذان کو جائز رکھا۔